السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے حوالے سے اپنے ترجمانوں کی کلاس لی ہے۔ ترجمانوں کو جھاڑ پلائی ہے کہ بھائی 3 سال تک آپ لوگ مجھے ڈراتے رہے ہو کہ اپوزیشن اسٹرانگ ہے، اپوزیشن کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے، لیکن 3 سال میں نے بڑا زبردست طریقے سے گزار لیے ہیں اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھینچ کے رکھو، کام چک کے رکھو۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وزیر اعظم نے کیا کلاس لی ہے، کس کس کی کلاس لی ہے، اپوزیشن کے بارے میں کیا کہا ہے، ترجمانوں کو کیا ہدایات جاری کی ہیں آگے۔ لیکن ڈسکس کریں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے ہمارا چینل پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا، وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سائیں، بہت شکریہ۔ صدیق صاحب، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈراتے رہے ہو 3 سال تک، اور ہاں، یہ خامخواہ ڈراتے رہے ہو۔ ظاہر ہے جی، اب وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کو بھی فتح کر لیا، گلگت بلتستان کو بھی کر لیا۔ ویسے مقبوضہ کشمیر کو فتح ٹھیک کرنا ہے، تھا، ہاں، ہاں، تو لیکن وہ فتح کی آزاد کشمیر۔ وہ کہہ رہا ہے، اس نے ایک لفظ استعمال کیا۔ یہ کل میٹنگ ہوئی، اس کی اندرونی کہانی ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جو حکومتی ترجمانوں اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس تھا، اس میں شریک ایک جو رکن ہے، تو ترجمان ہے، اس سے جب ہماری گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کرکٹر ہے نا، تو بات یہ کہتا ہے آپ لوگ ایسے مجھے ڈرا رہے تھے، دیکھو میں نے 6 بالوں پہ 6 چھکے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے جی؟ انہوں نے کہا دیکھو، مرکز میں میری گورنمنٹ، پنجاب میں میری گورنمنٹ، خیبر پختونخوا میں میری گورنمنٹ، گلگت بلتستان میں میری گورنمنٹ، کشمیر میں میری، اور بلوچستان میں بھی ہماری ہی ہے۔ ہاں، تو اس نے کہا 6 ہو گئے، سندھ رہ گیا ہے۔ سندھ ہے پیپلز پارٹی کا 6 بالے تھی، میں نے 6 چھکے لگائے ہیں۔ ہاں ان لوگوں نے مجھے 6 بالوں پہ 6 مرتبہ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ہاں لیکن میں نکل گیا، اور تم لوگ مجھے ڈراتے تھے، ہے صحیح، یہ کہ تم لوگ مجھے ڈراتے تھے۔ اپوزیشن بڑی یہ مضبوط، کون ڈراتا تھا؟ کون سا ترجمان ڈراتا یہ تھا؟ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شفقت محمود، شیری مزاری، یہ شہباز گل، یہ جتنے بھی سارے شہزاد اکبر، جتنے بھی پارٹی کے ترجمان ہیں، سینئر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی خان صاحب، آپ حکومت میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کہتے تھے کہ حکومت پہ آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، نواز شریف کا اتنا تجربہ ہے، زرداری کا اتنا تجربہ ہے، شہباز شریف کا اتنا تجربہ، آپ کو تو کھا جائیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا کر لیا انہوں نے میرا؟ ویسے ایک سندھی کا محاورہ ہے کہ سیاڑا کوا جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے۔ خان صاحب سیاڑا تو بن رہے ہیں، ابھی تک تو 6 چھکے اور یہ 6 کر رہے ہیں، لیکن صحیح اس نے 3 سال نکالے تو ہیں، اس میں تو کچھ، اس کا کریڈٹ تو لیکن اس کو ملک دینا کا پڑے گا۔ معیشت کا جو بیڑا غرق کیا ہے، معیشت کا، ملک کا بیڑا واقعی غرق کیا ہے، لیکن جن کے بل بوتے پہ نکالے ہیں، تو وہ جس کے ساتھ ہوں، پھر 3 کیا، ہاں انہوں نے نکالے ہیں، خان صاحب نے نہیں نکالے۔ یہ آپ بات ایگری کریں نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے خان چونکہ صاحب ہم اس وقت یہ ایک، 3 سال انہوں نے نکالے ہیں، جنہوں نے لایا ہے خان صاحب چلے کو۔ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن میں بات ایک یہ کر رہا ہوں کہ میں تو اس میٹنگ آف کی کیمرہ آپ بھی ایگری کریں گے، آن کیمرہ نہیں کر رہے ہاں دیکھیں جی، میں تو وہ براہ راست بات وہ نہیں کر سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں اس وجہ سے نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں اس اجلاس کی، ہاں انہوں نے نکالے، ان کا تو میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا کہ ان کی سپورٹ تھی تو نکل گئے، ان کی سپورٹ ہو تو 3 کیا 30 سال بھی نکل جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ جب وہ وزیر اعظم کو اگر یہ ہوا کہ اب وہ تھوڑا سا ریلیکس ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں نے، لیکن ساتھ ہی اس نے ان کو بولا کہ اب تم لوگ بھی کچھ کام کر لو۔ اچھا ہاں، اس نے کہا میرے پاس روز رپورٹس آ جاتی ہے کون کیا کرتا ہے، اور میں ابھی آئندہ جو 2 سال ہیں، ان 2 سالوں میں جن لوگوں کو رکھنا ہے، نکالنا ہے، یہ سلسلہ میں نے جاری رکھنا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق وہ زبیدہ جلال سے بھی خوش نہیں ہے، وہ شبلی فراز سے بھی خوش نہیں ہے، وہ صاحبزادہ محبوب سلطان سے بھی خوش نہیں ہے، عشرت حسین کو اس نے فارغ کر دیا، شہباز گل ویسے ہی سامان باندھنے کی تیاری شروع کر چکا ہے، ہو سکا یہ دسمبر جنوری میں ویسے ہی بھاگ جائے شہباز گل، یہ دوسرا ٹپی بن جائے گا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ خوش نہیں ہے، اس نے کہا جی یہ ایسی وزارتوں میں جا کر جن کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی 53 رکنی میری کابینہ بن گئی ہے، تو 4-5 لوگوں کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی کام نظر نہیں آتا، شو کریں، اور اگر کام نظر آتا تو اس کو میڈیا میں لے کر آئیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اگر نہیں کریں گے تو اس نے کہا جی کہ یہ
آپ لوگوں کو بوریا بستر باندھ لو. بوریا بستر باندھ لو، اس کے اوپر کوئی اسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملنے والی. ہاں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے. اور ایک بات اس نے بڑی کہی اس میرے سورس کے مطابق، میں اب اس پہ سوچ رہا ہوں، میں کہا کہ یہ صحیح سے بات کروں نہ کروں، کر دے کیونکہ صحیح. یہ بات ایسی ہے. میں نے کہا اگر وہ یہ میرے ساتھ نہیں کر رہے، ویورز کے ساتھ کر ویورز رہے کے ہیں، ساتھ وہی پبلک بات کے ہے ساتھ نا. پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی ہاں تو وہ بلاول نے کل ایک بات کی، اب پھر وزیر اعظم کا کہ یہ بات الیکشن کی کرنا. تیاری کرو. ہاں اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا، اس نے کہا کہ الیکشن 2023 میں بھی ہو سکتے ہیں، 2022 میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا تو ہے اس کا مطلب ہے کہانی کچھ کھچڑی اور پک رہی ہے. بلاول بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کریں. بلاول نے ایسے نہیں کہا، میں نے بھی بڑا اس پہ غور کیا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں. میں ابھی سشو پنج میں تھا کہ پرائم منسٹر بھی بات کر رہا ہے، بلاول بھی یہ بات کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. ابھی دیکھو بیک گراؤنڈ میں کچھ میوزک چل رہی ہاں ہے. 5 سال ہے نا. اس نے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 1 سال رہ گیا ہمارا، تو اس کا مطلب ہے یار 2022 تو میں. اس سے صحیح ایک بات تو بتائیں. تو خورشید شاہ جب اپوزیشن لیڈر تھے، یہ پچھلی حکومت میں بھی، اس سے پچھلی حکومت میں بھی، 2 حکومتوں میں، نون اور پی پی کے حکومتوں میں تجویز آئی تھی کہ بھئی 4 سال کریں. اس سے تو اگلی میں کیا تھا؟ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بہت 4 بہتر سال ہی تجویز کر دیں؟ بہت بہتر. 5واں بہت سال ہضم مناسب. نہیں ہو رہا. نہیں ہوتا نا. صحیح حکومت ہوتی ہے صرف 3 سال، ہاں 4تھا سال آپ کا الیکشن کا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. یہ بھاری جو پڑ رہا ہے، یہ چوتھائی بھاری پڑ رہا چوتھائی ہے. ہاں ماضی کے تجربات کو دیکھ کے تو ہمیں چوتھا سال بھاری پڑا ہے. تو اس وجہ سے اب عمران خان کا یہ بات کہنا اور بلاول کا کہنا. ہاں ایک بات اور جو اب واقفان حال کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑا غور و یہ خوض واقفان حال سے کون سے ہوتے ہیں؟ سورسز، یہ اچھا جو سورسز. مختلف حلقوں میں جو بیٹھتے ہیں، انہوں نے مجھے بلاول کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی بن جائے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ ماضی کی تاریخ کو دہرایا جائے گا، اور 126 نشستیں پہلے انہوں نے حاصل کی تھی. جب گورنمنٹ بنائی تھی تو 172 چاہیے تھے، تو 7 چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیے. تو اب بھی اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو آگے کون آئے گا؟ انہوں نے کہا جی زرداری صاحب کا جو موجودہ رول ہے یہی رول رہے گا، آگے نہیں آئے گا. آصفہ آ سکتی ہیں، آگے آ جائے. بلاول ہوگا. تو میں نے کہا نون لیگ. انہوں نے کہا جی نون لیگ صرف اس صورت میں قبول ہوگی جب شہباز شریف ہوگا. میں نے کہا باقی جو مرضی ہے. انہوں نے کہا نو، زیرو. نواز شریف انہوں نے کہا زیرو، وہ واپس ہی نہیں آئے گا. اچھا تو یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف والا اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب. انہوں نے کہا خان صاحب کے اوپر وہ اب اتنا اعتبار نہیں کرتے، تنگ ہیں، بہت سی باتیں وہ مانتا نہیں ہے. ہاں مانتا تو واقعی نہیں ہے، مانتا تو نہیں ہے، مرضی اپنی کرتا ہے. انہوں نے زبردستی حکومت بھی دی ہے. وہ کہہ رہا ہے لے لو واپس، اب وہ یہی میں کہہ چھوڑنے رہا ہے، کے وہ لیے یہی تیار بات، ہوں، اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو کہ میری بات مانو. ہاں. تو ابھی جو چیزیں ہیں تو خان صاحب کو بھی شاید ان چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا. تو اس وجہ سے بھی کہ دیکھیں نا 4 سے 5 مرتبہ انہوں نے کہا کہ بزدار کو تبدیل کرو. کہتا میں نہیں کرتا. نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر کہا یہ تو آرمی چیف نے 35 اینکرز کو خود کہا تھا کہ اگر ہمارا حکم چلتا تو بزدار ابھی تک اقتدار میں نہ ہوتا. بالکل کہا، صحیح کہتا. اور پھر کہا اعظم خان کو تبدیل کرو جب پرنسپل سیکرٹری ہے. کہتا نہیں کرتا. صحیح ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت جائے گی، اعظم خان اور یہ عثمان بزدار کی خیر نہیں ہوگی مجھے لگ رہا ہے. تو وہ یہ مطلب یہ ہے کہ جو اگر وہ چاہتے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی فیصلہ سازی میں مکمل طور پر آزاد ہے. اب ایک جو چیز ہے جو کہہ رہا ہے، جو اس نے ترجمانوں سے بولا، اس نے کہا دیکھو جو اس وقت چیلنج ہے جو ہم نے کرنی ہے بات، وہ آپ نے جو بات کی، اس نے کہا کہ میں، اس کا دعویٰ ہے، دیکھیں میں نہیں کہتا. اس نے کہا جی میں نے اکانومی کو ٹیک آف کر دیا، لیکن مہنگائی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ٹیک آف کیسا کیا ہے؟ آئی سی یو میں چھوڑ دیا ہے، پہنچا دیا یار ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کا دعویٰ ہے. آپ تصحیح کرتے جائیں نا ساتھ ساتھ. آپ عوامی ہاں بات ضروری ہے، کرتے جائیں. ضروری میں ہے. تو خبر کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں تو کیونکہ عوامی میں بات پرائم کروں گا. خبر میں خود عوام ہوں یار، میں مجھے ہم پتہ کون ہے. سا خاص ہے، ہم بھی عوام ہی ہیں. صحیح نہیں آپ خواص ہیں ایز اے سر. رپورٹر میں خبر دے رہا ہوں، ایز اے جرنلسٹ میں بات کر رہا ہوں. تو وہ عمران خان کہتا ہے کہ اکانومی کو ہم نے ٹیک آف کر دیا، مشکلات سے نکال لیا. ہم چیلنجز درپیش ہیں، یہ افغانستان والا، لیکن اس سے بڑا چیلنج ہے اس وقت مہنگائی. اس کو اگر ہم کم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اگلا الیکشن بھی اب آسانی جو ہے وہ جیت جائیں گے. اب خان صاحب جو ہے نا، جو اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہیں، خان صاحب یہ باتیں ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ
مانگے تانگے کی گورنمنٹ آئندہ اگر مجھے دی گئی تو میں نے نہیں کرنی. مانگے تانگے سے مراد اتحادی گورنمنٹ. آئندہ بھول جائے ہم آئندہ دیں گے. یار وہ کہہ رہا ہے نا, وہ تو اب دیکھیں اس کے اندر اب ایک شیر جاگ گیا ہے. نون لیگ کا شیر تو بیمار اور لاغر ہو گیا ہے. وہ کمزور پڑ کے کہیں لیٹا ہوا ہے. کبھی کمر درد کا بہانہ, ایک باہر لندن کی پرفضا مقامات پہ بیٹھا ہوا اپنے پوتے کے پولو میچ دیکھ رہا ہے. ایک ادھر بیٹھا کمر درد کا مریض بن کے بیٹھا ہوا ہے, نہ بھتیجی سے بنی نہ بھائی سے بنی, خاموشی اختیار کر کے بیٹھا ہے. لیکن پنڈی سے تو بن رہی ہے. نہیں نہ بنی, پنڈی والے بھی اس سے اب تان ناراض ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی کے پاؤں پڑ جاؤں گا, لیکن آپ نے کوئی تیر نہیں مارا. کوئی تیر نہیں مارا. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم اتنا کام کر جائیں کہ ہمیں کسی اتحادی کی آئندہ ضرورت نہ پڑے. اور وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اگر پکا آ گیا اور اتحادیوں کے بغیر اس نے گورنمنٹ بنا لی, پھر تو ہمیں بالکل گھاس نہیں ڈالے گا. تو پھر تو یہ آل ان آل ہوگا نا. نہیں, خان صاحب مطلب خواب دیکھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہے اور بغیر اتحادیوں کے ہوگی. ہاں یہ وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ فوکس کریں اپنے حلقوں کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں تو یہ کہوں نا کہ یار اب پھر سے اس خان کو حکومت دیں گے تو ملک کا بیڑا غرق کرنے والے کو. دینا یا نہ دینا میں اور بات کر رہا ہوں. یہ خان کا دعویٰ ہے. میں نے دینے کے حوالے سے تو بات کر دی کہ وہ پیپلز پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یس ہیں بالکل. بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ. پنڈی یا عمران خان؟ عمران خان نہیں, پنڈی اپارا. ہاں اپارا. اچھا پنڈی نہیں, اپارا. اور جو اپارے والے جو ہیں آئندہ ہونے, کیونکہ انہوں نے ایک ٹاسک پورا کر دیا, تو اب ہو سکتا ہے کہ اپارے والے بھی تبدیل ہو جائیں اور کور کمانڈر لگ جائیں. اچھا ہاں کور تو کرنی ہے نا بھائی. وہ اگلے آرمی چیف وہ تو اس کے لیے تو وہ ظاہر ہے پروسیس ہے. تو ایک پروسیس ہے, وہ کور تو کریں گے. تو اب ہو سکتا ہے کہ میں جب اب ہم گفتگو کر رہے ہیں اگست میں یا ستمبر میں وہ چلے جائیں کور کے لیے, نیا ڈی جی جو ہے وہ آ جائے. تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہیں خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ ٹھیک ہیں. دیکھیں بہت سے سیکیورٹی, قومی سلامتی کے معاملات, داخلی سلامتی کے معاملات. لیکن خان صاحب تو سیکیورٹی رسک بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کو ہٹایا تو یہ بہت ساری رازوں سے ایسے پردے اٹھائے گا. ڈر بھی رہے ہیں. نہیں وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر رسک بن گیا ہوا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہٹایا تو ہو سکتا ہے ایسی باتیں کرے, لیکن اگر اس کو ٹائم پورا کرنے دیں گے تو وہ کیوں ایسی بات کرے گا. ہاں پھر تو نہیں کرے گا. ہاں نہیں پھر تو اگلے الیکشن میں جو بھی جیتے, جو بھی نہیں جیتے جس کو بھی جتوائیں ٹھیک ہے, عوام کا فیصلہ ہے. نہیں یہ کیا مطلب جو بھی جیتے پہ بھی اعتراض, جس کو جتوائیں پہ بھی آپ چپ ہے. نہیں میں کہا عوام کا فیصلہ ہے, ماننا پڑے گا نا. نہیں عوام کا تو کوئی ویورز, عوام کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ راول پنڈی کا ہوتا ہے, فیصلہ اپارا میں ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے, سب کو پتہ ہے. ووٹ کسی کو ملتے ہیں, گنے کسی کے جا رہے ہوتے ہیں. عوام کے کوئی حال نہیں ہے ووٹوں کا بھائی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, سارے تو نہیں وہ گنتے. 10 کروڑ ووٹ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو پھر 10 کروڑ تو ووٹ انہوں نے نہیں ڈالنے نا. یہ مجھے فلسفہ سمجھائیں. 5 لاکھ ووٹوں پہ 6 نشستیں اور 6 لاکھ ووٹوں پہ 25 نشستیں کیسے پڑتی ہیں؟ دس از ویری گڈ کوسچن. ہاں کیا مطلب, جواب دے نا. جواب اس کا کیا دے سکتا ہوں, اس میں وہ بہت کم رہا نا, مارجن جیت کا کم رہا. 7 سے 8 6 لاکھ پہ اگر 6-7 نشستیں, چلو یہ بھی چلتا ہے. 6-7 نشستوں پہ مارجن شاکر سولنگی صاحب 52, 72, 600, 500 اس طرح کا مارجن رہا جو پی ٹی آئی نے نشستیں لی ہیں. پی ٹی آئی نے جو نشستیں لی ہیں پیپلز پارٹی سے وہ بھی کم مارجن سے جیتی ہیں. اب جو سردار قمرالزمان کل پونچھ میں باغ میں ہارا ہے اور وہ کبیر جیتا ہے پی جو ٹی آئی کم مارجن سے جیتی جاتی ہے نا تو وہ پکی مشکوک ہوتی ہے. 267 سے جیتا. اس نے تو دوبارہ گنتی کی درخواست بھی دی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں, جو آپ کے دلوں میں اور دماغ میں جو چل رہا ہے نا, دھاندلی ہوتی ہوگی نہیں ہوگی والا کام نہ کریں, سیدھی بات کر دے. ہاں دھاندلی ہوتی ہے. شاکر سولنگی صاحب مجھے پھانسنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو صحیح آپ نے پروگرام آئندہ نہیں کرنا. نہیں پروگرام کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر میں نہ, اللہ خیر کرے گا, چلا جائے. اللہ خیر کرے گا. ان کو بھی پتہ, لیکن یہ حقیقت ہے. ویسے ایک بات بتاؤں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صدیق ساجد اپنی جو وہ آبزرویشن ہے وہ پیش کر رہا ہے یا صدیق ساجد کسی کے پیرول پہ ہے. ان کو بھی پتہ ہے شاکر سولنگی اپنا تجزیہ دے رہا ہے, اپنی آبزرویشن شیئر کر رہا ہے یا کسی کے پیرول پہ. ان کو پتہ ہوتا ہے نا. بالکل. ہاں وہ الگ بات ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں 22 ارب روپے ڈال کے نیب گرفتار کر لے, یہ بھی
سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. چل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کے لیے, یہ ہے اصل بات, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں 22 ارب روپے بھی جا سکتے ہیں. اللہ کرے آ جائے. میں تو ابراہیم کمبر تنقید کر رہا تھا نیب پہ میرے پروگرام میں. میں نے کہا یار چیئرمین نیب کے خلاف بات نہ کر, تیرے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپے چلے جائیں گے, تجھے اٹھا لیں گے. بولا پہلے تو میں نکال لوں گا, اس کے بعد اٹھا لے تو اٹھا لے. ہمیں کوئی 2 لاکھ دے دے تو ہم خوش ہو جائیں گے. آپ 2 ارب کی بات کر رہے ہیں, وہ صحیح, یہ چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نظام ہے جی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسا نظام بن گیا, اس کے ذمہ دار ہمارے اپنے سیاستدان ہیں اس ساری سچویشن کے. یقین مانے فوج نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, عدلیہ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا, ان سیاستدانوں نے خود کو اور اس پارلیمنٹ کو فوج نے کمزور کیا. اپنا بزنس بھی مضبوط کیا. یہ نہیں میں کہتا, میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. بزنس تو ان کے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے نہ بنائیں. کیا بات کرتے ہیں, یہ تو نہ کریں ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے نہ بنائیں. کدھر جائے شہدا کے. ٹھیک ہے, اچھا آگے بڑھے. اچھا خان صاحب پہ آ جاتے ہیں ہم. ڈی ٹریک ہو گئے, بات سے بات نکل آتی ہے. ہاں بات سے بات نکل آتی. خان صاحب کا بتائیں پھر یہ ترجمانوں کو کیا ہدایت کی ہے. نمبر 1 اس نے بولا جی کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی پرفارمنس اب ٹھیک کریں. وزیر بھی ہوتے ہیں نا چونکہ اس میں, اس نے کہا جی مجھے پوری رپورٹس مل جاتی کیا کون کیا کرتا ہے. دوسرا ہے کہ اب اپوزیشن سے گھبرانا چھوڑ دیں. جس طرح وہ عوام کو کہتا ہے نا کہ گھبرانا نہیں ہے, تو اس نے اپوزیشن سے بھی ان کو بھی بولا کہ آپ بھی نہ گھبرائیں. تیسرا اس نے بولا کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو عوام تک پہنچائیں بہتر انداز سے. تو وہ ان کو جواب دیں, شٹ اپ کال دیں اپوزیشن والوں کو, یہ کام تو آپ کریں. اور مطلب سم اپ یہ کر دیں. اس نے کہا کھل کے کھیلو, کھل کے کھیلو, ہاں کھل کے کھیلو, تن کے رکھو. تو شیخ رشید والا جملہ, تن کے رکھو, تن کے رکھو. تو اس نے کہا ان کو اب کوئی ڈرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگلا الیکشن بھی ہمارا ہوگا. ویسے اپوزیشن بھی ابھی تو ٹھسی ہو گئی ہے ہی نہیں. صحیح پی ڈی ایم کوما کی کیفیت میں آئی سی یو میں داخل ہے, اور بس ختم کرے صحیح پروگرام. اچھا نہ, مجھے یہ آخری بات یہ بتائیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے 2022 میں شاید. کس طرح کا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسمبلیاں توڑیں گے یا مطلب وقت سے پہلے پروسیس, کیا آپشنز کیا ہیں آئینی جو ہیں. اسمبلی توڑنے کا اگر خود کرائے گا تو اسمبلی توڑنی پڑے گی, کیونکہ خود آپ جس طرح بتا رہے ہیں ایڈوائز کرے گا نا پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی تحلیل کر دیں. ہاں جی. اچھا یہ تو ابھی آپشن ہے نا, قانونی آپشن ہے. یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئے, اس کو کامیاب بنائے. لیکن پھر ان کو اپنا بندہ لانا پڑے گا. نہیں ہوگا تو پھر چلو یہ میرا خیال ہے آنے والے 4-5 دنوں میں, ہفتے میں یہ چیزیں آ جائیں گی, آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف ابھی سیاسی باتیں ہو کہ صحیح جو افغانستان کے حالات بننے جا رہے ہیں نا, اس میں حکومت تبدیل کرنا اس وقت بڑا رسکی ہے. وہ اس کی سپورٹ کون سی جماعت آئے گی, کون رسک لے ہماری گا. فوج اس کی سپورٹ نہیں کرے گی. کوئی بھی اقتدار لینے کو اس وقت تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی خواہش کے باوجود نون لیگ تیار نہیں ہوئی پنجاب میں حکومت لے جانے پہ. کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی اسی وجہ سے. چلیں, بہت شکریہ صدیق صاحب. ویورز, صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.